حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز کی اس موضوع میں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر کریں گے۔ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، خدا نے ایک بندے کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا ہے، لیکن میں نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر رونے لگے تو لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ رونے کا کون سا موقع تھا، لیکن حقیقت میں ان کی جو دین میں فراست تھی اس وجہ سے وہ سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اور اس تقریر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور حکم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کی خدمت انجام دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا کہ امامت کا شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نہایت رفیق القلب ہیں، اس لیے یہ منصب جلیل العمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا جائے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے لیے اصرار کیا اور ساتھ حکم دیا اور برہم ہو کر فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ غرض اس روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک روز حسب معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ 12 ربیع الاول کے روز جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اشارے سے حکم ہوا کہ نماز پوری کرو اور پھر پردہ گرا دیا۔ چنانچہ اس روز بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ آپ کے مرض میں افاقہ ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد اجازت لے کر مقام سخ کو یہاں ان کی زوجہ محترم تھی روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب واپس آئے
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور مسجد کے دروازے پر ایک ہنگامہ برپا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، خدا کی قسم آپ پر دو موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ پھر کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جوش کے ساتھ ننگی تلوار کے ساتھ تقریر فرما رہے تھے اور قسمیں کھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے سے انکار کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے کچھ خیال نہ دھرا تو آپ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ مر گئے ہیں، اور اگر خدا کو پوچھتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ خدا برتر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے جو گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر ایسی دل نشین تھی کہ ہر ایل کا دل مطمئن ہو گیا، اور خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ ایسی موقع پر تھی کہ اس وقت زبان زدیام خاص ہر ایک کی زبان پہ آ گئی، اور حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ ثقیفہ بنی سعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر کے مشہور ہوتے ہی منافقین نے سازشیں شروع کر دیں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ثقیفہ بنی سعد پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا، ظاہر ہے کہ اس دو عملی کا نتیجہ کیا ہونا تھا۔ ممکن تھا کہ مسترد خلافت مستقل طور پر صرف انصار کے سپرد کر دی جاتی، لیکن وقت یہ تھا کہ قبائل عموماً خصوصاً قریش کے درمیان گردنیں اطاعت خم نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا، صاحبو مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں، لیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ پھر مہاجرین اپنے تقدم اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتاً آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش دستی کر کے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، چنانچہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بااثر بزرگ اور مامر نہ تھا، اس لیے اس انتخاب کو سب نے استحسان کی نگاہ سے دیکھا اور تمام خلفت بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ اس طرح یہ اڑتا ہوا طوفان دفعہ رک گیا اور لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مشغول ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو خلفائے راشدین بک کا نام ہے، اور اس کے لکھنے والی لکھاری ہیں شاہ محی الدین احمد ندوی، اور اس کا جو پیج نمبر ہے 41، 42 اور 43 ہے، یہ اس کی ریفرنس نمبر ہے۔ جزاک اللہ۔